السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اور ایک کل انسیڈنٹ ہوا تھا، میں اس کے پر شو آج کر رہا ہوں اور وہ بھی رات کو کر رہا ہوں، اور بڑا ڈرتے ہوئے میں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، کوئی ہماری بات بھی مان لے گا، ہماری عزت میں، ہماری رسپیکٹ میں، ہمارے سے ڈر کے، یا ویسے ہی مان لے گا. اللہ کے آگے ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم کیسے دھوکہ دیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک سندھ میں ایک وڈیرے نے ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی. سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو گیا وہ، اور اب تک اس کے پہ کافی پروگریس بھی ہو گئی ہے. لیکن مجھے پتا لیٹ چلا تھا، خیر یہ میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ کرنا تھا ابھی ویلاگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صالح کی پوری قوم پہ عذاب آ گیا تھا ایک اونٹنی کی وجہ سے. قاتل اس کے 4 لوگ تھے، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا تھا. اور یہ حضرت علی نے ہمیں بتایا اس کا پورا واقعہ نریٹ کر کے. اور انہوں نے کہا کہ جو چپ رہتا ہے پھر وہ ذمہ دار ہے. اگر ہم اتنے بڑے ظلم کے آگے ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، ہم اس کے اندر ذمہ دار ہیں اس جرم کے اندر. تو اس ڈر کی وجہ سے میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لوگ کر چکے ہیں، ویلاگز کر چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز شیئر کر چکے ہیں، اس کو عام کر چکے ہیں، لیکن میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اس میں. اور آپ ہو سکتا ہے آپ ویلاگ نہیں کر سکتے تو آپ سن کر کم از کم اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. اور اس کے بعد ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بھی دل خراش ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، سندھ کا ایک وڈیرا، اس کی زمینیں ہیں، وہاں پہ ایک اونٹنی جو ہے وہ غلطی سے اس کے کسی کھیت میں چلی گئی یا فارم پہ چلی گئی، اور اس نے اپنے ملازموں کی مدد سے اس کو پہلے پکڑ لیا. پہلے تو اس نے اس بے زبان پہ خوب تشدد کیا، بہت زیادہ سنا، اس کو مارا اور تشدد کیا، بھڑاس ہی نکلی اس کی. اس نے کہا یہ میرے کھیت میں چل کر کیسے آئی؟ تو ایک تیز دھاری آلہ لے کے آئی ہیں، کوئی آری تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، اس سے وہ اونٹنی زندہ ہے، اس کی ٹانگ کاٹ دی پکڑ کے. اور آپ سوچیں کہ کس قسم کا درندہ جو ہے یہ حرکت کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے کھڑے تھے وہ خبیث، وہ کتنے بڑے درندے ہوئے جنہوں نے اس کا ہاتھ نہیں روکا، جو اللہ سے ڈرے نہیں، وڈیرے سے ڈرتے رہے ہیں. اور میرے میں تو حوصلہ نہیں ہے کہ میں ویڈیو دیکھوں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس اونٹنی کی ویڈیو ہے جس میں وہ بلبلا کر رو رہی ہے جب اس کی ٹانگ کٹی ہے. تو روئے گی بیچاری، اور کرے کیا ہو بقا اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے. پھر سوشل میڈیا پہ یہ اٹھ گئی بات. جب سوشل میڈیا پہ اٹھ گئی تو پھر جناب ہوش آ گیا، لوگوں کو ہوش آ گیا. کامران ٹیسوری نے فوری طور پہ ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی حرکت کر دی. گورنر ہے، انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا وہ اونٹ تھا نا یا اونٹنی تھی، اس کو 2 اونٹ حکومت دے رہی ہے، یا وہ خود دے رہی ہیں، مجھے نہیں پتا. تو کامران صاحب ہمیشہ کی طرح آپ بھی ہمارے ان حکمرانوں کی طرح ہیں جن کو سیاق و سباق کا پتہ ہی نہیں ہے. ظلم مالک کے ساتھ نہیں ہوا جس کو آپ 2 اونٹ دے رہے ہیں، ظلم تو اس اونٹنی کے ساتھ ہوا، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ اور اس کے جو اتنے دن کی، اتنی دیر کی، اتنے گھنٹوں کی چیخ و پکار ہے، رونا ہے، اس کا آپ کیا ازالہ کر سکتے ہیں؟ تب پتہ یہ چلا کہ جناب اس اونٹنی کو کراچی لے کے جایا گیا، وہاں پہ اب اس کا علاج ہوگا. اور انڈیا میں ایک کوئی آدمی ہے جس نے اس کے لیے ایک مصنوعی ٹانگ جو ہے وہ گفٹ کی ہے، تو وہ آئے گی ٹانگ اور اس کو لگے گی. آپ امیجن کریں کہ اونٹنی جو ہے مصنوعی ٹانگ تو اس کو لگ جائے گی، اس کو سمجھائیں گے ذرا کسی طرح کہ بے زبان جانور، تو نے ہمارا غیظ و غضب نہیں دیکھا کہ ہمارے کھیتوں میں آنے والا ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں، اور تیری ہمت یہ ہوئی کہ تو یہاں کوئی گھاس کھا لے، کوئی چیز کھا لے. اب جا کر پہلے سندھ پولیس نے بھی خانہ پوری کی تھی، نامعلوم افراد کے اوپر پرچہ دے دیا.
جب ویڈیو وائرل ہوئی تو افراد تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے اس میں، تو اب 4 یا 5 افراد کو پکڑ لیا گیا. وہ وڈیرا صاحب بھی پکڑے ہوئے ہیں اس وقت، تو ذرا پولیس تھانے میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہیں. لیکن جس طرح پہلا پرچہ کاٹا ہے پولیس نے، اور جو ہماری روایات ہیں، یہ 2 نہیں تو 5 دن، 5 نہیں تو 10 دن میں یہ چھٹ جائیں گے بھائی جان. 2 لوگوں نے ایک بال جرم کر لیا ان 5 میں سے کہ ہاں جی ہم سے یہ ہوا ہے گناہ، تو ان کو شاید چھوٹی موٹی سزا ہو جائے. باقی وڈیرا صاحب نے ایک بال جرم نہیں کیا، نہ ہی اس کو کوئی احساس ندامت ہے. اتنا گھٹیا گرا ہوا انسان ہے. اب کوئی یہ پوچھے کہ غلطی سے اگر ایک جانور کسی غلط جگہ پہ آ گیا ہے اور تم نے اس کی آری سے کاٹنی ہے ٹانگیں، تو اس وڈیرا صاحب نے کتنی بار غلطی سے کسی غلط دفتر گیا ہوگا، کسی غلط گھر گیا ہوگا، غلط سڑک پہ مڑا ہوگا، تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینی چاہیے، اسی آری سے کاٹنی چاہیے. اس کے بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی باری غلطی سے کہاں کہاں چلے گئے ہوں گے، تو کیا ان کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ کل جب کو یہ کیس آئے گا بن کر، تو اس میں کوئی فاضل وکلا آ جائیں گے سامنے اور وہ بتائیں گے کہ جی اونٹنی کی ٹانگ کے حوالے سے تو ہمارے ملک میں قانون ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو سزا نہیں ہو سکتی. اور جیسا سوچ میں پڑ جائیں گے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. اور جب سب ہو رہا ہوگا نا، سو حضرت صالح کی اونٹنی کو یاد رکھنا، جس کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب آ گیا. کامران ٹیسوری صاحب، آپ اونٹ کے مالک کو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں 2 اونٹ دے کر، اچھی بات ہے. اس اونٹنی کے لیے کیا کمپنسیشن ہے؟ کیا اس کو انصاف ملے گا؟ اسلام تو کہتا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، تو پھر ٹانگ کا بدلہ بھی تو ٹانگ ہونا چاہیے نا. لے لیں آپ اس پہ تمام علماء دین سے فتویٰ بھی لے لیں. اس نے ایک بے زبان جانور کے اوپر اتنا اندوناک ظلم کیا، تو آئیں اسی کھیت کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس وڈیرے کی ٹانگیں بھی کاٹیں، اور جو وہاں پہ ساتھ تھا ان کی بھی ٹانگ کاٹیں. کیونکہ یہ لوگ تو انسانوں پہ ظلم کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اب یہ تو جانوروں پہ، بے زبانوں پہ بھی ان کو رحم نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قانون ہاتھ باندھے ان وڈیروں کے آگے کھڑا ہے، چپ کر کے کھڑا ہے. پولیس کہہ دے گی ایویڈنس پورا نہیں تھا، عدالت کہہ دے گی قانون میں سکم تھا اور FIR میں سکم تھا. قاتل جو ہیں اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں. کس لیول پہ آ گئے ہم لوگ؟ سوچیے گا اس پہ اور اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ نہ کرے کہ اس ایک اونٹنی کی ٹانگ کی وجہ سے پورے پاکستانی قوم پہ عذاب آ جائے. اللہ حافظ.